دلی مرادیں اب کبھی ادھوری نہیں رہیں گی، یہ نظر مان لیں۔ شیخ الوظائف نظر ماننے کا یہ طریقہ کہاں سے ڈھونڈ لائے؟ ایک اور تحقیق۔ تسبیح خانے کے ممبر نے ہمیشہ ہی یہ عزم بلند رکھا ہے کہ مخلوق خدا کی مشکلات کا حل قرآن و سنت اکابرین کی زندگی سے دیا جائے اور مخلوق خدا کو راحت مل سکے، جس کی کوشش ہے دعویٰ نہیں، تاکہ انسانیت غیر شرعی اعمال، شرک و بدعت کی راہوں سے ہٹ کر رب سے تعلق مضبوط کرے۔ اس جہد مسلسل میں شیخ الوظائف کے دن رات بسر ہو رہے ہیں۔ 2023 میں سفر مصر سے واپسی پر شیخ الوظائف نے اہل البیت کی ایک عبادت گزار، شب بیدار، ولیہ، محدثہ، عالمہ ہستی سیدہ نفیسہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، جو کہ حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی بہو تھیں، کے بارے میں ایک ایسے ہی موتی کا انکشاف فرمایا جس سے مخلوق خدا ناواقف تھی، اور جس کا باقاعدہ عمل بھی گزشتہ 2 سالوں میں تسبیح خانے میں کروایا گیا، جس سے بے شمار لوگوں کی مرادیں بر آئیں۔ نظر کا طریقہ: اگر آپ کی کوئی مراد پوری نہیں ہو رہی، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو آپ سیدہ نفیسہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے نام کی نظر مانیں اور اللہ سے عرض کریں کہ یا اللہ، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روپے خیرات کا ثواب سیدہ نفیسہ کو ہدیہ کروں گا، یا اتنی نفلی عبادات سیدہ کو اصال ثواب کروں گا۔ ایسا کرنے سے جتنا بھی ناممکن اور اٹکا ہوا کام ہو، اللہ کی مہربانی سے وہ ہو جاتا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ کیا اس عمل کی کوئی بنیاد بھی ہے، یا پھر شیخ الوظائف نے انسانیت کو خالق کے بجائے مخلوق کے در سے جوڑ دیا ہے؟ کیا محدثین، علماء اکرام، سلف صالحین نے اس حوالے سے کوئی راہ دکھائی ہے یا نہیں؟ اس ضمن میں اکابر پر اعتماد کی ٹیم کی بہترین کاوش پر ایک نظر، جس میں نہ صرف حوالہ جات ہیں بلکہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور اہل تشیع، ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے حضرات نے اس نظر کی تائید فرمائی ہے اور حاجات کے پورا ہونے میں مستند و مجرب عمل فرمایا ہے۔ مولانا محمد علی صدیقی کاندھلوی دیوبندی لکھتے ہیں، فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ کوئی شخص یہ نظر مانے کہ یا اللہ، اگر تو نے میرے مریض کو شفا دے دی تو میں سیدہ نفیسہ کے دربار میں رہنے والے فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا، تو یہ نظر جائز ہے۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری اہل حدیث لکھتے ہیں، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اپنی مراد مانگے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نظر مانے اور یہ کہے کہ سیدہ نفیسہ، امام شافعی یا امام لیث کے مزار کے پاس جو فقراء ہیں، میں اپنی حاجت پوری ہونے کے بعد انہیں کھانا کھلاؤں گا یا ان کی مسجد میں چٹائی بچھاؤں گا، تو یہ جائز ہے۔ مولانا بلال سعید مدنی بریلوی لکھتے ہیں، جس شخص کو کوئی حاجت پیش ہو اسے چاہیے کہ نظر مانے کہ اگر میرا کام بن گیا تو میں سیدہ نفیسہ کے اصال ثواب کے لیے نیاز کا اہتمام کروں گا، انشاءاللہ اس شخص کا جیسا بھی مشکل مسئلہ ہوگا حل ہو جائے گا۔ مولانا سید زوار حسین شاہ نقشبندی حنفی لکھتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یا اللہ، میں تیرے لیے نظر مانتا ہوں کہ تو میری فلاں حاجت پوری کر دے، تو میں سیدہ نفیسہ رحمۃ اللہ علیہا کے دربار پر موجود فقراء و مساکین کو اتنی رقم دوں گا، تو ایسی نظر ماننا صحیح ہے۔ ہر مکتبہ فکر کی کتب و مصنفین جو سیدہ نفیسہ طاہرہ کی نظر ماننے کی تائید کرتی ہیں۔ معزز ناظرین، یہ تمام حوالہ جات اس بات کی کھلی و واضح دلیل ہے کہ تسبیح خانہ امت کو شرک و بدعت کی گہری گھاٹیوں میں دھکیل رہا ہے یا اللہ والی راہوں پہ لگا رہا ہے، وہ بھی سند کے ساتھ۔ ذرا نہیں، پورا سوچئے۔